اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو دیکھو ہرگز ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا، تمہارے ذہنوں میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیے گئے، جو شہید کر دیے گئے، وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ قرآن اس کا کلام ہے جو خالق موت و حیات ہے۔ خالق موت و حیات اپنی عظیم کتاب میں ان لوگوں کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ پر شہید کر دیے گئے۔ انسان جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیا جائے، اللہ کی راہ پر شہید ہو جائے، اس کو اللہ کہتا ہے کہ مردہ نہ تصور کرو، مردہ نہ گمان کرو۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی قانون ہماری فکر پر پابندی نہیں لگا سکتا، ہمارے سوچنے پر پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا ہماری فکروں پر پابندی لگا رہا ہے کہ ہرگز ہرگز یہ گمان بھی نہ آئے، ہرگز ہرگز یہ خیال بھی نہ آئے کہ وہ لوگ جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ پر وہ مر گئے ہیں۔ عزیزوں، یہ شہیدوں کی زندگی کا اعلان ہے، تو جب عام شہید، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا ایک عام انسان زندہ بھی ہے اور اللہ کی سرکار سے رزق بھی پا رہا ہے، تو وہ جو سید الشہداء ہے، وہ جو شہیدوں کا سردار ہے، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کی کیا بلندی ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کی کیا شان و جلالت ہوگی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیا۔ حسین سفینہ ہدایت ہیں، نوح کے سفینے نے نجات دی، نوح کے سفینے نے بچایا، ان لوگوں کو بچایا کہ جو کشتی میں آ گئے، سفینہ نوح میں آ گئے، ان کو عذاب سے بچا لیا، عذاب کے پانی سے بچا لیا، ڈوبنے سے بچا لیا، غرق ہونے سے بچا لیا۔ لیکن جو حسین کا سفینہ ہے، یہ سفینہ اس نے صبح قیامت تک کے واسطے بچا لیا، صبح قیامت تک کے لیے اس نے حیات دے دی، صبح قیامت تک کے لیے اس نے زندگی دے دی۔ عزیزوں، حسین نے کس کس کو بچایا؟ آپ غور کیجئے کہ حسین نے اپنی جان بارگاہ پروردگار میں پیش کر کے، اپنی قربانی دے کر کے کس کس کو حسین نے بچا لیا۔ حسین نے آدم کو بچا لیا، نوح کو بچا لیا، ابراہیم کو بچا لیا، موسیٰ عیسیٰ کو بچا لیا، محمد کی محنتوں کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، شریعت محمد کو بچا لیا،
لا الہ الا اللہ کو بچا لیا، محمد الرسول اللہ کو بچا لیا، علی ولی اللہ کو بچا لیا، کعبے کو بچا لیا، قرآن کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، مذہب کو بچا لیا، پورے اسلام کو محمد کے نواسے نے اپنی جان بارگاہ الہی میں پیش کر کے اپنے گھر کو لٹا کے اسلام کو زندہ کر دیا۔ آج 1400 برس کے بعد بھی جو اسلام زندہ ہے، آج 1400 برس کے بعد بھی اسلام جو رنگا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ صدقہ ہے اس حسین ابن علی کا جو 3 دن کا بھوکا بھی تھا، 3 دن کا پیاسا بھی تھا۔ عزیزوں، آج کا دن عاشورے کا دن گزرا، آپ نے پوری رات عزاداری کی، آپ نے پوری رات گریہ کیا، آپ نے پوری رات مجلس و ماتم کیا، پورا دن روتے رہے، پورا دن عزا میں شریک رہے۔ عاشورے کا دن گزرا، اور عاشورے کا دن گزرنے کے بعد رات آ گئی۔ یہ رات شام غریباں ہے، بے کسوں کی رات ہے، غریبوں کی رات ہے، یتیموں کی رات ہے، بیواؤں کی رات ہے۔ آج کا دن اس طرح سے گزرا کہ رات تمام ہوئی، عاشورے کی رات، صبح کو حسین کی خدمت میں لشکر یزید سے اس کا ایک سپاہی ٹوٹ کے حسین کی خدمت میں آیا۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون آیا، بلکہ یہ دیکھیے کہ کدھر سے کدھر آیا، جہنم سے جنت کی طرف آیا، پانی سے پیاس تشنگی کی طرف آیا، اندھیرے سے روشنی کی طرف آیا، ظلمت سے نور کی طرف آیا، جہنم سے جنت کی طرف آیا، یزید سے حسین کی طرف آیا۔ صبح عاشورہ اور اپنے بیٹے کو لیے ہوئے، اپنے بھائی اور غلام کو لیے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے حسین کی خدمت میں آیا، اور ادھر حسین نے صبح عاشورہ علی اکبر کو حکم دیا، میرے لال جاؤ جا کے گلدستے پر اذان دو، جاؤ جا کے اذان دو۔ علی اکبر آگے بڑھے، علی اکبر نے آگے بڑھ کے کربلا کے میدان میں آواز اذان دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی اکبر کی آواز اذان گونجی۔ یہ کربلا میں محمد کا نواسا علی اکبر کو کیوں حکم دے رہا تھا؟ اے آقا، آپ نے اپنے اصحاب و انصار میں علی اکبر ہی کو کیوں حکم دیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے علی اکبر سے کیوں اذان دلوائی۔ شاید اس کے پیچھے راز و وجہ یہ ہو کہ علی اکبر کی آواز محمد کی آواز سے ملتی جلتی تھی، علی اکبر کا چہرہ محمد کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، علی اکبر کا انداز محمد کے انداز سے ملتا جلتا تھا۔ صبح عاشورہ حسین ابن علی نے بتا دیا کہ دیکھو محمد حسین کے لشکر میں ہیں، یزید کے لشکر کی طرف نہیں ہیں۔ جنگ کا آغاز ہوا، اصحاب و انصار نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں، دل کے ٹکڑوں نے اپنی جانیں نچھاور کیں، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حسین کے چاہنے والے چند بچے ہوئے صحابی، چند ناصر و مددگار تھے، اس میں ابو تمامہ سیداوی، انہوں نے کہا فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری مرتبہ نماز آپ کے پیچھے ادا ہو جائے، آخری مرتبہ نماز آپ کے پیچھے ادا ہو جائے، پھر جنت میں آپ کے جد کے پیچھے نماز ہوگی۔ اور ادھر چاہنے والوں نے اپنے مصلے بچھائے، صفوں کو درست کیا، ادھر خدا لعنت کرے لشکر یزید میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے حسین کی شان میں نازیبہ جملے کہے
کہ حسین کے بوڑھے بچپن کے ساتھی کو یاد آیا اور حبیب بے اختیار تلوار لیے ہوئے یہ کہتے ہوئے دشمن کے لشکر کی طرف چلے گئے، یبنا رسول اللہ، یہ نماز تو جنت میں آپ کے جد کے پیچھے بھی ادا ہو جائے گی، میں اس گستاخ کو گستاخی کا مزہ چکھاتا ہوں۔ ادھر صفیں درست ہوئیں، سعید و زہیر حسین کے مسلح کے آگے کھڑے ہوئے، حبیب مقتل میں تلوار چلاتے ہوئے آ گئے، تیروں کی بارش شروع ہوئی، حسین نے نماز شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، کبھی سعید آگے بڑھ کے سینے سے تیر روکتے ہیں، کبھی زہیر آگے بڑھ کے اپنے سینے پر تیر روکتے ہیں، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، حبیب مقتل میں تلوار چلا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کی نماز تمام ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حسین نے نماز کو تمام کیا، ادھر حبیب کی آواز آئی، فرزند رسول میرا سلام قبول کیجئے، ادھر سعید و زہیر تیورا کے زمین پر گرے، آواز دی، اے فرزند رسول کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ حسین نے سعید و زہیر کے سینوں سے تیروں کو نکالا، کہا میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی۔ یہ کربلا میں ظہر کی نماز تھی، جب حسین نے اس عالم میں ادا کی کہ کوئی سینے پر تیر روک رہا تھا، کوئی مقتل میں تلوار چلا رہا تھا، کوئی پیچھے صف میں کھڑا ہوا نماز ادا کر رہا تھا، لیکن جب ظہر کے بعد عصر کا ہنگام آیا تو اب لشکر آرام کر چکا تھا، نہ حبیب تھے، نہ سعید تھے، نہ زہیر تھے، نہ مسلم تھے، نہ چاہنے والے تھے، سب گردنیں کٹائے مقتل میں سو رہے تھے۔ حسین نے عصر کی نماز اس طرح سے ادا کی کہ پیشانی کو خاک پر رکھ تو دیا، مگر اس کے بعد سجدہ حسین کا مکمل نہ ہوا، سر زمین سے نہ اٹھا۔ ہاں عزیزوں، یہ شام غریبہ ہے، یہ شام غریبہ ہے۔ کربلا کے میدان میں سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، خون کی بارش ہونے لگی، میدان کربلا کو زلزلہ آیا، ملائکہ کے رونے کی صدا، جبرائیل کے ماتم کی آواز، چاند تو نکلا تھا مگر روشنی نہیں تھی، ستارے تو نظر آ رہے تھے مگر ان میں نور نہیں تھا، زخمیوں کے کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، یہاں سے وہاں تک لاشیں پڑے ہوئے تھے، زخمی کرا رہے تھے، اور اسی عالم میں کسی دکھیا ماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ارے میرے لال حسین، ارے میرے بیٹے حسین، یہ تمہیں کس نے شہید کر دیا؟ ہاں عزیزو، شہادت حسین کے بعد اشقیاء نے خیموں میں آگ لگائی، بیمار کا بستر گھسیٹا، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھنی، بچی جس کا دامن جل رہا تھا، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ کبھی اپنے بابا کو آواز دیتی تھی، کبھی اپنے چچا کو پکارتی تھی، کبھی اپنے بھائی کو آواز دیتی تھی، لیکن ظالم سکینہ کے تماچے مار رہا تھا۔ ہاں عزیزوں، یہ شام غریبہ ہے، رو لیجئے اور ماتم کر لیجئے۔ غریبوں کی رات، بے کسوں کی رات، یتیموں کی رات، بیواؤں کی رات، کل کی رات ماؤں کی گودیں سلامت تھیں، کل کی رات بیویوں کا سہاگ موجود تھا، کل کی رات پیاسے تو تھے
مگر سب مطمئن تھے، اس لیے کہ عباس موجود ہیں، آقا حسین موجود ہیں، اصحاب و انصار موجود ہیں۔ لیکن کل کی رات خیموں کے گرد عباس پہرا دے رہے تھے، شام غریبہ میں ٹوٹا نیزہ لیے ہوئے زینب کبریٰ طلایہ گھوم رہی تھیں۔ شام غریبہ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب زینب نے شام غریبہ میں بچوں کی گنتی کی۔ اب جو بچوں کو دیکھا تو زینب کو سکینہ نظر نہیں آئیں، زینب پریشان ہو گئیں، ارے میرے بھائی کی امانت، ارے سکینہ کہاں چلی گئی، ارے میرے بھائی کی امانت کہاں ہے؟ زینب بے قرار ہوئیں، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں، تو زینب کو سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے زینب کبریٰ مقتل میں نکلی۔ میں کہوں گا آقا حسین آئیے، اے عباس آئیے، آپ کی بہن اکیلے تنہا مقتل میں جا رہی ہے، سکینہ کو ڈھونڈنے کے واسطے جا رہی ہے۔ سکینہ 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 زینب آواز دیتی ہوئی چلی کہ ایک مرتبہ بی بی نے محسوس کیا کہ ایک نشیب سے کسی بچی کے رونے کی صدا آ رہی ہے، کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس آواز کی جانب زینب متوجہ ہوئیں، اس نشیب کی جانب گئیں، دیکھا سکینہ ایک لاشے سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے۔ لاش تو ہے، میت تو ہے، مگر اس کے تن پر سر نہیں ہے۔ سکینہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے بیان کر رہی ہیں، ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، رات ہو گئی، کیا مجھے اپنے سینے پر نہ سلاؤ گے؟ اے بابا، ہمیشہ سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا، کیا آج کی رات اپنے سینے پر نہ سلاؤ گے؟ زینب قریب پہنچی، سکینہ کے جسم پر ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ کہتی ہیں بیٹی پھوپھی تم پر نثار، پھوپھی تم پر صدقے، اے جانے پھوپھی یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچی کیسے؟ تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ تم یہاں تک آئیں کیسے؟ تو سکینہ کا جواب سنیں گے آپ۔ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں جب رات ہوئی، اندھیرا ہوا، مجھے اپنے بابا کا سینہ یاد آیا تو میں بابا کو پکارتی ہوئی مقتل میں آئی، میرے بابا، ارے میرے بابا، اے میرے بابا کیا مجھے اپنے سینے پر آواز نہ سلاؤ گے؟ اے بابا کیا میری آواز پر لبیک نہ کہو گے؟ پھوپھی اماں اس نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے بیٹی ادھر آ جا، تیرا بابا ادھر ہے۔ اے پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی۔ زینب سکینہ کو لیے ہوئے جلی ہوئی قناتوں میں آئیں، علی و فاطمہ کی بیٹی بیٹھی ہے، عباس کی بہن ہے، کہ ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا کہ دو بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، دو بچے کم ہیں۔ تو زینب نے اپنی بہن کو آواز دی، ام کلثوم دو بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، آؤ چلو چل کے بچوں کو ڈھونڈیں، بچوں کو تلاش کریں کہ بچے کہاں ہیں۔ دونوں بہنیں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی میتوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی آگے بڑھیں۔ بہن نے بہن سے کہا کہ چلو چل کے دریا کے قریب بچوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے بچے، صبح سے میتیں دیکھے ہوئے بچے شاید دریا کی جانب پانی پینے کے لیے آئے ہوں، اور پانی کی پی کے دریا کی ترائی دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ دریا کے کنارے سو گئے ہوں۔ تو دونوں بہنیں دریا کی جانب آگے بڑھنے لگیں کہ ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم کی نظر پڑی، دیکھا دونوں بچے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ بہن نے بہن سے کہا کہ دیکھو بچے مل گئے، بچے سو رہے ہیں، شاید انہوں نے پانی پی لیا ہو، ذرا آہستہ سے اٹھانا،
دھیرے سے اٹھانا، ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھل جائے، یہ جاگ جائیں۔ اب جو ام کلثوم نے بچے کے جسم پر ہاتھ رکھا تو تڑپ کے کہتی ہیں اے بہن غضب ہو گیا، یہ بچے بھی دنیا سے سدھار گئے، اب یہ دونوں بچے دنیا میں نہیں تھے۔ ایک بچے کی میت کو زینب نے اٹھایا، ایک جنازے کو ام کلثوم نے اٹھایا، دونوں چھوٹی چھوٹی میتیں عباس کی بہنیں، حسین کی بہنیں لے کر کے جلی ہوئی قراتوں میں آئیں۔ میں کہوں گا آقا فریاد، دن بھر آپ نے جنازے اٹھائے، شام غریبہ میں آپ کی بہنیں میتیں اٹھا رہی ہیں۔ یہ محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں، ہائے شام غریباں، ہائے بے کسوں کی رات، واہ حسینہ واہ مظلوم۔